آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں بتاؤ نا امن خلق السماوات والارض. پہلی دلیل آئی امن خلق السماوات والارض. او کائنات والو میں اللہ کریم سوال کرتا ہوں تم سے بھلا یہ تو بتاؤ نا کہ 7 آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ 7 آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اور صرف بنایا نہیں پشاور کے دوستو، اللہ کریم کے قرآن پاک میں سے آواز آئی. اللہ فرماتے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. صرف میں اللہ کریم نے بنایا نہیں آسمان و زمین کو، بلکہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کرنے والا اللہ، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کرنے والا اللہ. اور پشاور کے میرے دوستوں اور بھائیوں دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر ساری کائنات کے انسان بھی مل جائیں لیکن پروردگار نے قرآن میں بڑی عجیب بات ذکر کی. اللہ کریم کا قرآن پاک کہتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ کریم نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. تمام پشاور کے باشندے مل جائیں لیکن ایک تنکے کو بھی بغیر سہارے کے کھڑا کر سکتے ہے؟ کوئی میدان میں نکل آئے ایک تنکے کو بھی غیر سہارے کے کوئی کھڑا نہیں کر سکتا. اور جو پروردگار اللہ 7 آسمانوں کو بغیر سہارے کے کھڑا کر سکتا ہے، ہماری مشکل کو بھی حل. یوں قرآن نے مسئلہ سمجھایا. صرف میں اللہ کریم نے بغیر ستونوں کے کھڑا نہیں کیا، بلکہ ان اللہ یمسک السماوات والارض. آسمانوں کو کنٹرول کرنے والا بھی اللہ، زمین کو بھی کنٹرول کرنے والا بھی اللہ. پروردگار نے یہاں انداز اختیار فرمایا امن خلق السماوات والارض. پہلی دلیل آ گئی. بتاؤ نا انسانوں آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ نمبر 2 سادہ ترجمہ، تفصیل کا وقت نہیں، توجہ کیجیے گا. دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. یہ تو بتاؤ نا کائنات والو کہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسانے والا کون ہے؟ دوسری دلیل آ گئی. اب تیسری دلیل ذکر کی. فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. بارش نازل کرنے کے بعد، رحمت کا می برسانے کے بعد تمہارے لیے رونق والے باغ بنانے والا کون ہے؟ 3 دلیلیں آ گئیں. آگے اللہ کریم فرماتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. وہاں قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان، وہاں قربان جاؤں. فرمایا کائنات والوں تم سارے کے سارے مل جاؤ، لیکن تمام مل کر بھی زور لگاؤ، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک درخت پیدا کر سکے. اور میں اللہ کریم نے تو باغات پیدا کر دیے رونق والے. آسمان و زمین کو بنانے والا بھی اللہ، رحمت کی بارش نازل کرنے والا بھی اللہ، بارش کے ذریعے رونق والے باغ بنانے والا بھی اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. ہے کوئی الہ
اللہ کریم کے ساتھ جو آسمان و زمین کو پیدا کر سکے؟ ہے کوئی الہ اللہ کریم کے ساتھ جو رحمت والی بارش نازل کر سکے؟ ہے کوئی الہ اللہ کریم کے ساتھ جو رونق والے باغ بنا سکے؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، رحمت کی بارش نازل کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، رونق والے باغ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ فرمایا بل ہم قوم یعدلون، یہ کام کرنے والا اللہ، لیکن پھر بھی یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کریم کی صفتوں میں دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ ہاں، چوتھی دلیل، توجہ ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن چوتھی دلیل، اللہ فرماتے امن جعل الارض قرارا، یہ تو بتاؤ نا کائنات والوں کہ زمین کو پرسکون بنانے والا کون ہے؟ بولو بولو، کون ہے؟ جن کے دل کے اندر یہ یقین موجود ہے، زور کے ساتھ جواب آنا چاہیے، زمین کو پرسکون بنانے والا کون ہے؟ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں پانچویں دلیل وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، زمین کے اندر نہروں کا جال بچھانے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ آگے دلیل آ گئی وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، دو سمندر چلانے کے بعد ان کے درمیان پردہ بنانے والا کون ہے؟ دو دریا مل کے چل رہے ہیں، میٹھا اور کڑوا، کڑوے کا قطرہ میٹھے میں نہیں جاتا، میٹھے کا قطرہ کڑوے میں اللہ نہیں جانے دیتا۔ جعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ اور پردہ بنانے والا کون ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ ہو جو زمین کو پرسکون بنا سکے؟ ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ ہو جو زمین کے اندر نہروں کا جال بچھا سکے؟ جعل لہا رواسیا، ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ جو زمین کے اندر بوجھل پہاڑ بنا سکے؟ ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ جو دو دریاؤں کے درمیان پردہ بنا سکے؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نا 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 نا، زمین کو پرسکون بنانے والا کوئی نہیں، زمین کے اندر نہروں کے جال بچھانے والا کوئی نہیں، زمین کے اندر بوجھل پہاڑ رکھنے والا کوئی نہیں، دو سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دلیلیں کتنی ہو گئیں؟ 7۔ آگے جی اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر، پشاور والوں، امن یجیب المضطر اذا دعا، انسانوں یہ تو بتاؤ نا کہ مجبور بندے کو جی کر کے جواب دینے والا کون ہے؟ پشاور کے بھائیوں، یجیب مجبور بندے کو جی کر کے جواب دینے والا کون ہے؟ اللہ کریم کس وقت پکارے؟ اللہ فرماتے اذا پشاور کے ساتھیوں ذرا غور کرنا، اگر آپ کسی دفتر کے اندر چلے جائیں، اپلیکیشن لے کے جائیں، درخواست لے کے جائیں، جی ہم کام آئے ڈی سی صاحب کے پاس، ڈی سی کا دفتر بند ہو گیا، کل آنا جی۔ کیوں؟ وقت ختم ہو گیا، 11 سے لے کر 3 بجے تک ملاقات ہو سکتی تھی، آپ دیر سے تشریف لائیں، کل آنا۔ ٹھیک ہے جی۔ جملے میرے یاد رکھنا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں وفا کرے یا نہ کرے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن میں اذا دنیا کے دفتروں میں جاتے ہو، افسروں سے ملاقات کرنی ہو تو مرضی چلتی ہے افسروں کی، ان کی مرضی کہ 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اے میرا اللہ،
ہم دنیا کے دفتروں میں جاتے ہیں، مرضی افسروں کی چلتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور اگر تیرے ساتھ ملاقات کرنی ہو، اللہ تو بھی تو اپنا وقت بتا نا، تو بھی تو وقت بتا، تیرا ٹائم ٹیبل کون سا؟ اللہ فرماتے ہیں زیادہ دنیا کے افسروں سے ملاقات کرتے ہو افسروں کی مرضی کے مطابق، اور میرے دروازے پہ آنا ہو تو مرضی میری نہیں، مرضی تمہاری، مرضی جس وقت بھی آ جاؤ۔ میں اللہ کریم نے اپنے دروازے کو تالا کبھی نہیں لگایا، کیوں؟ اور دفتر وہ بند کرتے ہیں جن کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے، جو تھک جاتے ہیں۔ اور میں اللہ کی شان کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میں موت سے بھی پاک ہوں، میں اونگ سے بھی پاک ہوں، میں کمزوریوں سے بھی پاک ہوں، لا یعودہ حفظہما، میں تھکاوٹ سے بھی پاک ہوں۔ اس لیے میں اللہ نے اپنے دروازے کو تالا کبھی نہیں لگایا۔ اللہ ہماری دنیا کا قانون ہے کہ ڈی سی کو ملنا ہو تو چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے نا؟ لوگ تمہیں کہیں گے بس بس بڑے آ گئے توحید و سنت کا نام لینے والے۔ ڈی سی کو ملنا ہو چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنتے رہتے ہو نا، سیڑھی کے بغیر تو بندہ نہیں چڑھ سکتا، کمال ہے۔ ڈی سی کو ملنا ہو چپراسی، ہاں ہاں میں مانتا ہوں کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے کہ چھت دور ہوتی ہے، چھت دور ہوتی ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جو اللہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھیوں کی ضرورت۔ ہاں میں مانتا ہوں ڈی سی کو ملنے کے لیے چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈی سی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے، پہلے چپراسی کو کہنا پڑتا ہے، تو جا کر ڈی سی سے کہہ دے فلاں خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈی سی کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، اور اللہ فرماتے ہیں نعلم ما توسوس بہ نفسہ، میں تو بندے کے دل کا حال بھی جانتا ہوں، اور جو اللہ دل کا واقف ہو وہاں چپراسیوں کی ضرورت۔ ازادہ جس وقت بھی مرضی آئے، آگے دلیل ذکر کی اللہ نے، او کائنات والو وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہ تو بتاؤ نا کہ تکلیفیں دور کرنے والا کون ہے؟ ذوق سے جواب نہیں آیا، تکلیفیں دور کرنے والا صرف کون ہے؟ آگے پروردگار، تفصیل کا وقت نہیں، ترجمہ کرتا جاتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین کے اندر تمہیں ایک دوسرے کے جانشین بنانے والا کون ہے؟ دادا چلا گیا، والد آ گیا، والد چلا گیا، بیٹا آ گیا، بیٹا چلا گیا، اس کا آگے پوتا آ گیا، زمین کے اندر جانشین بنانے والا بھی اللہ۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کریم کے ساتھ جو یہ کام کر سکے، مجبور کو جی کر کے جواب دے سکے؟ ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ جو تمہاری تکلیفیں دور کر سکے؟ ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ جو زمین میں تمہیں جانشین بنا سکے؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجبور کو جی کر کے جواب دینے والا کوئی نہیں، تکلیفیں دور کرنے والا کوئی نہیں، زمین میں جانشین بنانے والا کوئی نہیں، ہے تو صرف اللہ۔ کون ہے؟ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں امن یہدیکم
فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں انسانوں تمہاری رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، رحمت کی بارش نازل کرنے سے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الہم اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کریم کے ساتھ جو یہ کام کر سکے؟ ہے کوئی الہ اللہ کریم کے ساتھ کہ جو تمہاری اندھیروں میں رہنمائی کر سکے؟ ہے کوئی الہ اللہ کریم کے ساتھ جو کہ رحمت کی بارش سے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلا سکے؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا کوئی نہیں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کام کرنے والا صرف کون ہے؟ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر امن یبدأ الخلق، پوچھ میرے پیغمبر، امن یبدأ الخلق، نئے سرے سے پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ثم یعیدہ